اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری رحمتیں متوجہ فرمائی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ کے لیے جو علاقہ چنا گیا مکہ المکرمہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، جو خاندان چنا گیا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، جو ماں چنی گئی اور جو باپ چنا گیا یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں تھی۔ اللہ نے خاص کر بی بی آمینہ کو ماں بنایا اور حضرت عبداللہ کو باپ بنایا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، بعض لوگ آپ کے والدین کے بارے میں شبہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں اپنے باپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی اور دعا کرنے کے بعد آپ زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کو طلب کیا تھا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قطعی اور حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جیسے کہ کافر کا نابالغ بچہ اگر مر جائے، اب وہ خاندان کے اعتبار سے چونکہ کافر ہے اس اعتبار سے اس کو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن نابالغ پر احکامات مکلف نہیں ہوتے۔ نابالغ نہ نماز کا مکلف ہے، نہ روزے کا مکلف ہے، کسی چیز کا مکلف نہیں۔ اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ اس جیسے مسائل کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اس میں بندوں کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہنمی ہیں، بس امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن وہ حدیث تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میں نے ان کے لیے مغفرت طلب کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، اور آپ رو بھی رہے تھے۔ آپ کی ایک ایک چیز نرالی ہے۔ اس زمانے میں جو نام رکھے جاتے تھے وہ نام بتوں کی طرف منسوب کر کے رکھے جاتے تھے، جیسے عبد العزا، عبد الشمس، عبد القمر، چاند کا بندہ، سورج کا بندہ۔ عزا ایک بت ہے، اس بت کا بندہ۔ عجیب بات ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے لیے جو شخصیت کو منتخب کیا، نہ تو وہ عزا کا بندہ تھا، نہ تو سورج کا بندہ تھا، نہ چاند کا بندہ تھا، نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ تھا۔ اور ہزاروں عورتیں تھیں، ہزاروں عورتوں کے ہزاروں نام تھے۔ آپ آ جائیے، بارش تو رکنے کی نہیں، آ کر بیٹھ جائیے نا، آرام سے بیٹھیے، یا جانا ہے تو بھیگ کر جائیے، آج آرام سے بیٹھ جائیے، اللہ زبردستی سنوا رہا ہے، سن لیجیے۔ ہزاروں نام کی عورتیں تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آمینہ کا گود، آمینہ کے پیٹ کو منتخب فرمایا، اس لیے کہ آمینہ کے پیٹ میں اللہ نے قیامت تک والی امانت کو رکھا تھا۔ آمینہ کے معنی آتے ہیں امانت دار عورت۔ والد کا نام تھا عبداللہ، وہ بھی عجیب و غریب، کہیں عرب میں اس نام کا رواج نہیں، لوگ بتوں کی طرف منسوب کر کر بت کا بدلہ کہتے تھے، اور ہزاروں نام تھی، شیما نام تھا، کیا کیا نام تھا، لیکن اللہ نے آمینہ نام منتخب فرمایا اس لیے کہ ان کے کوکھ میں قیامت تک کی امانت، اور پھر اس امانت کی امانت قرآن کو محفوظ کرنا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہمارے عمل میں آئے، کئی بچے ان سے پیدا ہوئے، لیکن فرماتے ہیں
کہ بالکل کوئی بوجھ نہیں، کوئی درد نہیں، الٹا عجیب عجیب قسم کی بشارتیں، عجیب عجیب قسم کے خواب، عمدہ عمدہ قسم کے خواب نظر آتے تھے، اور روزانہ گھر میں ایک قسم کی مہک آتی تھی، ایک قسم کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور یہ مہک کہاں سے آ رہی ہے، اور حمل کا بوجھ بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے باپ بھی عجوبہ چنا، ماں بھی عجوبہ چنا، نام عبداللہ اور نام بیوی آمینہ، اور حمل کے اندر ایسی ایسی کرامتیں اللہ اگر چاہتا اس وقت روم اور فارس دنیا کے دو سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے کہ کبھی رشیا اور امریکہ تھی، اب نہ امریکہ ہے نہ رشیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر ٹوٹ رہا ہے، اللہ کا عذاب ٹوٹ رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد صفحہ ہستی سے رشیا کا غرور جیسے مٹا ہے، اللہ اس کا بھی مٹا دے گا۔ یہ کہ ان کے پاس چونکہ میڈیا ہے، اپنی تباہی اور اپنی بربادی کو یہ عیان ہی کر دے۔ ان کے یہاں کتنی بھوک مری ہے، ان کے یہاں کتنا قتل عام ہے، ان کے یہاں کتنا زنا بالجبر ہے، کتوں میں، سوروں میں اور جنگل کے درندوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو یہودیوں کے اندر، نصارہ کے اندر ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کی ہمیشہ کی ان پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ خدا جس قوم پر لعنت اور پھٹکار برسائے وہ قوم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سر نہیں اٹھا سکتی۔ وقتی طور پر کچھ روب آ سکتا ہے، کچھ دبدبا آ سکتا ہے، اللہ کی ذلت، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار اس پر ہمیشہ پڑنی ہے، پڑھ کر رہے گی۔ روایت میں آیا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمان ان پر اتنا قابو پائیں گے، اتنا قابو پائیں گے، ایک ایک یہودی کو، ایک ایک نصارہ کو، ایک ایک عیسائی کتے کو چن چن کر دنیا سے ختم کریں گے، جہاد عام ہو جائے گا۔ تو کچھ یہودی، کچھ نصارہ، کچھ عیسائی اہل کتاب کسی پتھر کے پاس جا کر پناہ لیں گے۔ روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو خوشخبری سنائی، اللہ اس پتھر کو زبان دے دیں گے، وہ کہے گا اے کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو بھی مار دے۔ بڑا برا وقت آنے والا ہے۔ حدیث کے اندر جو چیزیں فرمائی گئی ایک ایک چیز پوری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اور جب تباہی اور بربادی آتی ہے نہ سائنس بچا سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں روم اور فارس دو سپر پاور طاقتیں تھیں، اور ان کا لوہا پوری دنیا کے اندر مانا جاتا تھا۔ اللہ اگر چاہتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو روم میں بھیجتے یا تو فارس میں بھیجتے۔ اور یہ اعتراض مکے کے جاہلوں نے کیا بھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا تھا، ایسے خاندان قریش کے اندر کیوں بھیجا؟ کیوں کسی بڑے ملک کے اندر، بڑی کنٹری کے اندر، روم کے اندر، فارس کے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ یہ اعتراض کیا بھی تھا۔ لیکن اللہ نے مکۃ المکرمہ کو اس لیے چنا کہ اس سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ نبی اپنے اپنے علاقے کے نبی تھے، اپنے اپنے قوم کے نبی تھے۔ کسی بھی نبی کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا، آقا سے پہلے پوری قوموں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ یہ صرف اور صرف خصوصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جو تمام کے لیے نبی بنایا جائے، جو ہمیشہ کے لیے نبی بنایا جائے، تو اس کو ایک ایسی مرکزی جگہ رہنا چاہیے کہ بھائی ایک بہت بڑا ہال ہے، فرض کیجئے کہ یہاں کی لائٹ گل ہو گئی، بجلی چلی گئی، کرنٹ چلا گیا، آپ نے چراغ جلانا ہے، چراغ ہے ایک، آپ اس کو دائیں جلائیں گے، بائیں جلائیں گے، یا ایک پیچھے جلائیں گے، آگے جلائیں گے، درمیان میں جلائیں گے چراغ کو تاکہ ہال کے چاروں طرف جو ہے روشنی اس کی پھیلے۔ مکۃ المکرمہ ایسی جگہ پر واقع ہے، خانہ کعبہ پوری دنیا کا اگر کوئی سروے کرے، میجرمنٹ کرے، بالکل سینٹر پوائنٹ آتا ہے مکۃ المکرمہ۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر اپنے گھر کو بھی بنایا اور فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے لوگو تم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کعبہ ہے
اور ایک ہے مسجد الحرام. یہ دونوں میں فرق ہے. کعبہ وہ جو کالی عمارت 4 دیواری کی آپ دیکھتے ہیں اس کو اللہ کا کعبہ کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں تم کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھو تو جینا حرام ہو جائے گا. میجرمنٹ کرنا پڑے گا. ہم جو رخ کرتے ہیں وہ رخ کعبے کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا. اگر کعبے سے ہٹ گیا ہماری نمازیں چلی گئی. اللہ نے یہ نہیں کہا. کعبے کے ارد گرد جو بڑی مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد الحرام ہے. یہ حرام بولی جو ناجائز چیزوں کو کہتے ہیں. حرام کے معنی حرمت والے کے، پاکیزگی والے کے، بڑائی والے کے، طہارت والے کے. تو اللہ نے کہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ دنیا بھر کے لوگ کعبے کی طرف نہیں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اب مسئلہ حل ہی ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں جا کر مسجد حرام کو ہماری سمتیں ہمارا قبلہ ٹکراتا ہے لیکن کعبے کو ٹکرانا مشکل ہے. اس لیے اللہ نے یہ رحم کرم کا معاملہ کروایا. ہاں البتہ مسجد حرام میں جو نماز پڑھیں گے، کعبے کے ارد گرد جو نماز پڑھیں گے، اب دنیا والے مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے. اب یہ کس کی طرف رخ کریں گے؟ اب یہ رخ کریں گے کعبے کی طرف. مسجد حرام میں نماز پڑھنے والا اگر اس کا چہرہ، اگر اس کا سینہ کعبے کی سمت نہیں ہے، ذرا سے رائٹ کو کھسک کر چلا جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے وہاں کے منتظمین نے پٹے کھینچے ہوئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹیڑے میڑے پٹے ہیں. یہ حقیقت میں ٹیڑے میڑے نہیں ہیں بلکہ کعبے کی سمت کو بالکل مقابل کرنے کے لیے وہ پٹے وہاں پر ڈالے گئے ہیں. بہرحال اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، آپ کی ہر جو ہے کردار کو نمونہ بنایا. آپ کے لیے جو جگہ منتخب فرمائی وہ جگہ بھی بالکل بیچوں بیچ جگہ، سینٹر والی جگہ. وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے تو آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو رحمت کا چراغ جو تھا وہ سینٹر میں سلگا اور پورے عالم کے اندر روشنی آ گئی. پورا عالم جگمگا اٹھا آپ کی رحمت کی وجہ سے. 9 مہینے حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ چٹکیوں میں گزر گئی. دن اور آپ کے لیے جو تاریخ، ایک تو یہ ہو سکتا تھا چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے جس کو لوگ کافروں کی زبان میں اماواس کہتے ہیں. اماواس اس کو کہتے ہیں کہ چاند پورا تاریک ہو جاتا ہے، پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ اگر چاہتا چاند کی گھٹنے کی تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما سکتا تھا. لیکن روایت میں آتا ہے پوری دنیا والے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد منائی جاتی ہے وہ کب 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے. چاند کی جب 12 تاریخ ہوتی ہے تو چاند پورا جب ہو جاتا ہے 14ویں کو پورا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی چیز پوری ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی واپسی شروع کر دیتی ہے. یعنی جب سورج زوال پر آ جاتا ہے پوری تمازت اس میں آ جاتی ہے، لیکن جب ڈھلنے لگتا ہے تو روشنی کم ہونے لگتی ہے. تو لہذا جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ آ کر وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے روشنی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جو تاریخ کو منتخب کیا، ہماری ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا ہمارے تاریخ کیلکولیشن کے حساب سے کہ 14ویں کے چاند میں چاندنی زیادہ رہتی ہے اور روشنی زیادہ رہتی ہے. 14ویں کی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول کے بعد 13 کی شام کو جو چاند آتا ہے وہ پوری قوت کے ساتھ 14ویں کی طرف جاتا ہے، ڈھلتا نہیں ہے. نبی کو ڈھلنا نہیں ہے، نبی کو بڑھنا ہے، نبی کو چمکنا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے جو تاریخ جو ہے مقرر فرمائی وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. چاند پوری قوت کے ساتھ اور پوری چاندنی کے ساتھ، پوری جوانی کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. پورے مکہ المکرمہ کے اندر بہترین فضا چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. اللہ اگر چاہتا دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ اگر چاہتا 12 بجے 2:30 بجے پیدا کر سکتا تھا. وقت کو جو منتخب فرمایا وہ وقت بھی وہ تھا کہ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تھا اور سورج نکلا ہوا نہیں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر میری ذات جلالی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جمالی ہے. میں سورج ہوں تو نبی چاند ہیں. یہ بتلانا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا نمونہ بنایا. آپ آئے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں نہ درد سے ہوا، نہ ڈیلیوری کا درد ہوا،
نہ زچگی کا درد ہوا، نہ گندگی نکلی، نہ غلاظت نکلی، ایسے معلوم ہوا ایک ہیرا اور ایک موتی ایک لڑی میں سے نکل کر باہر آ گیا۔ شفا داعیہ تھی، نرس تھی، سسٹر تھی، اس زمانے کی مکہ المکرمہ کی ایک ماہر ترین عورت تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے فوراً میں نے سفید کپڑے میں اسے ڈھک لیا، اور جیسے ہی ڈھکا یہ عجیب و غریب قسم کا بچہ تھا، اپنی زبان سے کہنے لگا رحیمکی ربی کی، اے شفا تیرا رب تیرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ توحید-سنت.com پیدا ہونے کے بعد، گود میں آنے کے بعد رحم کی دعا فرمائی، کرم کی دعا فرمائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر فرماتی ہیں حضرت شفا اس زمانے کی داعیہ ہوتی تھی، نہ تو کوئی نرسنگ ہوم ہوتی تھی اور نہ تو کوئی بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے تھے، 10-15 روپے کے اندر علاج معالجہ ہو جاتا تھا۔ آج کے جو 10-15 اس زمانے کے اور بھی کم ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں لپٹا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی، ایسی روشنی نمودار ہوئی کہ میں نے روم کے، فارس کے بڑے بڑے قلعوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے محلات کو میں نے دیکھا، بڑی بڑی عمارتوں کو میں نے دیکھا۔ قریب تھا کہ میں اس روشنی میں آخرت کے مناظر کو دیکھنے لگتی۔ میں ادھر دیکھتی حد نگاہ تک، مشرق تک، مغرب تک، آگے شمال تک، پیچھے جنوب تک، ایسی روشنی کہ ہر چیز مجھے عیا ہونے لگی اور خوشبو اور عطر کی فضا مہکنے لگی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو بتانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے کچھ جھلک تو دے دی۔ آپ پر فوراً بے ہوشی طاری ہوئی۔ فرماتی ہیں حضرت شفا میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں گرنے لگی، اپنے آپ کو سنبھال کر بچے کو نیچے رکھ کر میں گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی آمنہ کے گود میں رکھا۔ عبد المطلب آپ کے دادا تھے، آپ کو اطلاع دی گئی، عبد المطلب آئے۔ اس وقت تک پورے عرب میں اور عرب کی پوری تاریخ میں کسی کا نام محمد نہیں رکھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے پوترے کا نام محمد رکھیں۔ محمد کے معنی آتے ہیں قابل تعریف کے۔ اب پورے شہر کے اندر، مکے کے اندر، عرب کے اندر چرچا ہو گیا، ایک بچہ پیدا ہوا، نورانیت آئی، عطر کی ہوا چلی اور خوشبو کی فضا چلی اور محمد نام رکھا گیا۔ عجیب و غریب قسم کا نام تھا، سب کہنے لگے محمد محمد محمد۔ محمد کے معنی تعریف کیے ہوئے کہ سب آپ کے چاہنے والے، آپ کے نہ چاہنے والے، آپ کے دوست، آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، سب آپ کی تعریف کرنے لگے اور آپ کے نام لینے لگے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو دنیا میں لایا، اور فرماتے ہیں بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ غریبی دور سے گزر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ بعض اوقات آسمان کے ستاروں کو کھلونا بنا کر نبی کے گود میں رکھ دیتے تھے۔ آسمان کی گڑیا کو کھلونا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گود میں تھے تو گود میں رکھ دیتے تھے۔ اس طریقے سے کچھ دن آپ کے بڑے، اس زمانے کا دستور اور قانون یہ تھا، شہر کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، چونکہ اب شہر کے اندر اتنا دھواں ہے اور ہوا اتنی مقدر ہے۔ وہ 1400 سال پہلے وہ حساب سے اس زمانے کی عورتیں سمجھتی تھی کہ شہر کی عورتیں اگر دودھ پلائیں گی تو وہ دودھ مقدر دودھ ہوگا شہری عورتوں کا۔ اس لیے دیہات سے عورتیں کرائے پر دودھ پلانے کے لیے آتی تھی، پیسوں پر کرائے پر دودھ پلانے کے لیے آتی تھی۔ تو چنانچہ آتی دیکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے آپ کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اتفاقی معاملہ نہیں تھا، اللہ نے جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے باپ کے سائے کو اٹھا لیا، سنبھل رہے تھے، دادا کی پرورش میں تھے، ابھی سنبھلنے نہیں پائے، ہوش و حواس نہیں آئے، عبد المطلب دادا کو اٹھا لیا۔ ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لیا، ابو طالب ابھی سنبھالنے نہیں پائے تھے اپنے بھتیجے کو، ابو طالب چچا تھے، ابھی سنبھالنے نہیں پائے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ چنانچہ جس سال خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال کہا گیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے
کہ یہ میرا مخصوص بندہ ہے، دنیا کی کسی سرپرستی میں نہیں چل سکتا، اس کا سرپرست میں ہوں، اس کا والی میں ہوں، اس کا وکیل میں ہوں، اس کا کفیل میں ہوں۔ اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے سہارا تھے تو آپ کو سہارا کس نے دیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا، راستہ کس نے بتایا؟ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے جان بوجھ کر یہ کیا تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست ان کا ابا تھا، ان کا دادا تھا، ان کے جو ہے چچا تھے۔ یہ نہیں، پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ایک ایک چیز کی حفاظت فرما رہے تھے، اور ایک ایک چیز کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ رحم و کرم کی برساتیں برسا رہے تھے۔ بہرحال جوان تو جب دودھ پینے کا نمبر آیا تو دیہات کی عورتیں کرائے پر دودھ پلانے کے لیے آتی تھی۔ یہ تھا یتیم کا بچہ، یہ کوئی مالدار کا بچہ تو تھا نہیں، یہ دبلا پتلا یتیم کا بچہ تھا۔ کوئی دائیا، کوئی جو ہے دودھ پلانے والی اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور اسے کرائے پر لینے کی کیا سوچا انہوں نے، اس یتیم کو بھاڑا طے نہیں کرتی تھی کہ بھئی تم اتنے دینار دو، اتنے درہم دو، اتنے ریال دو تو ہم جو ہے اتنے دن دودھ پلائیں گے۔ وہ مروت کے اندر کاروبار کرتی تھی، وہ امیر گھرانوں سے بچوں کو لیتی، معلوم تھا اگر ہم طے کریں گے تو کم طے کریں گے، ہم نے اگر مانگا نہیں تو ہمارے مانگنے سے زیادہ یہ لوگ انعام دیں گے، تو جہاں طے نہیں کرتے تھے وہاں بہت زیادہ مل جایا کرتا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ مانگ بھی نہیں سکتے اور بغیر مانگے کے اس لیے جو ہے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ لوگ کیا دیں گے؟ یہ کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، باپ کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ، ماں کا نام تھا آمینہ، امانت دار، اور اتنی ساری عورتیں آئی، کسی کا کچھ نام، اور حلیمہ کے معنی حلم والی، بردباری والی، صبر والی اور غم کو گھٹ کر پینے والی، سعدیہ کے معنی سعادت والی، خوش قسمت والی۔ اللہ نے کہا کہ نہ تجھے ملے گی، نہ تجھے ملے گی، نہ تجھے ملے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا، حلم والی کو ملے گا، برد والی کو ملے گا، صبر کرنے والی کو ملے گا، سعادت والی کو ملے گا، خوش بختی والی عورت کو ملے گا۔ یہ کہہ کر اللہ نے حلیمہ سعدیہ کے دل میں بات ڈالی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہمیں کوئی گراہک تو لگا نہیں، اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے کہا دیکھیں لے لیجئے، ممکن ہے اللہ کوئی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا اور بغیر معاوضہ طے کرے چلی گئی۔ فرماتی ہیں بڑا عجیب و غریب قسم کا بچہ تھا، ہم اونٹنی پر آئے، چونکہ ہم غریب تھے، ہماری اونٹنی دبلی پتلی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر جیسے ہی اونٹنی پر میں بیٹھی، اونٹنی پروا ہو گئی، اس کے تھن موٹے ہو گئے، اس کی طاقت بڑھ گئی، اب تمام اونٹنیوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور یہ اونٹنی آگے آگے ہو گئی۔ گھر کے اندر فخر و فاخر تھا، کم دستی تھی، اور جو بکریاں تھی دودھ نہیں دے رہی تھی، بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے اور کھیتیاں سوکھ چکی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بار بار میں اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ تم نے واقعتاً صحیح مشورہ دیا کہ اللہ جانے کس بچے کو گھر میں لے کر آئے، اب ساری بکریاں دودھ دینے لگی ہیں، پروا ہو گئی ہیں، موٹی ہو گئی ہیں، اور کھیتوں کے اندر سرسبز و شادابی آ چکی ہے اور گھر کے اندر خیر و برکت آ چکی ہے۔ چنانچہ ایک وقت تو وہ تھا کہ دودھ چھڑانے کا نمبر آتا تھا اور دودھ چھڑانا پڑتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کی جو بیٹی تھی شیمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، آپ کو گود میں اچھالتی، آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ کے لیے دعائیں دیتی۔ اتنا دل لگ چکا تھا، اتنا دل لگ چکا تھا کہ رحم و کرم کے معاملے کو، اللہ کی رحمتوں کے نزول کو، اللہ کی برکتوں کے نزول کو انہوں نے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا، دینے کا نمبر ہی نہیں تھا۔ وہاں بی بی آمینہ کی طرف سے بار بار طلب ہو رہا تھا، تقاضا ہو رہا تھا، اب کرتی کیا نہ کرتی۔ انہوں نے آخر کار مجبور ہو کر بڑے غم کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمینہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمینہ لینے کے بعد دودھ کی مدت ختم ہو چکی تھی، چلنے پھرنے کے لائق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا گزرا۔ آپ پرندوں میں کھیلا کرتے تھے، یعنی جو پرندے لوگ بند کر کے رکھتے تھے وہ کھیل ایسا تھا کہ آپ ان پرندوں کو کھول کر ہوا کے اندر اڑا دیتے تھے،
دنیا والوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں شرک اور بت پرستی کے غلامی کے طوق کو نکالنے کے لیے آیا ہوں، تم تمام کو بندوں کی بندگی سے آزاد کرانے کے لیے میں آیا ہوں، یہ بتانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیل بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا تھا، کبھی بچوں کے ساتھ بھاگنے کا کھیلتے تھے، کبھی آپ پرندوں کو ہوا میں فضا میں اڑانے کا کھیلتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ دائی حلیمیہ کے پاس سے واپس آئے آپ، تو آپ کو مدینہ منورہ لے کر چلی گئی تاکہ وہاں کے لوگوں کو بتائے۔ پھر واپسی میں مقام ابوا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اب جو ہے والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، مقام ابوا میں آپ آئے اور اپنے والد کے قبر کے پاس آئے، آپ روئے، آپ گڑ گڑائے، ایک ایک چیز کو آپ نے بیان فرمایا۔ میری اماں کس جگہ سے مجھے لے جا رہی تھی، میرا بچپنا ایسا تھا، میں ایسے کھیل رہا تھا، میں یہاں پر دوڑ رہا تھا، میں یہاں پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد خواجہ ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی کے اندر لے لیا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ سخت صدر کا واقعہ ہوا، یعنی ابھی آپ جوان نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کا بچپنا تھا، ابھی آپ اپنے رضائی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بکریوں کو چرانے ٹائم پاس کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ایک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد زمزم کا پانی لایا، اور لانے کے بعد آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، آپ کے سینے کو دھویا گیا۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ کے سینے کو پھاڑا گیا، اور فرشتے نے آپ کے سینے کو 2 مرتبہ زمزم سے دھویا۔ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرشتہ آنے والا آسمان سے تھا، فرشتے آسمانی سے آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر زمین سے تو نہیں آتے، چاہتے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے جنت کا پانی دے کر بھیجتے، جنت کی نہریں دے کر بھیجتے، اور آپ چاہتے حوض کوثر کا پانی دے کر بھیجتے، لیکن اللہ نے کہا کہ جاؤ کعبے کے پاس، وہاں پر تمہیں جو ہے زمزم کا کنواں ملے گا، وہاں سے پانی لینا اور نبی کے سینے کو دھونا۔ اس سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے قیمتی ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ زمزم پیا کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو زمزم کی قدر کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو زمزم کے طلبگار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک منافق ہی ہے جسے زمزم سے محبت نہیں ہوگی، ورنہ مسلمان ہوگا۔ اسی لیے اور پانی کے بارے میں ادب کیا ہے، بیٹھو 3 سانس میں پیو، یہ کرو وہ کرو، زمزم کے بارے میں نہیں ہے۔ زمزم اسٹول پر رکھا ہوا ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، اونچائی پر رکھا ہوا ہے، اٹھو کھڑے پی لو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ قبلہ رکو نہ ٹوپی کاٹنا، ایسا بیکار کی بات ہے، کھڑو فوراً پی لو، بیٹھنے تک بھی انتظار نہ کرو۔ مسلمان اتنا حریص ہوتا ہے زمزم کا کہ اس میں وہ بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کرتا، لہذا مسلمان کی طلب اور تڑپ اور شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اجازت دے دی، چلو صاحب زمزم میں تمہیں چھوٹ ہے کہ تم بیٹھ کر پینا، کوئی ضروری نہیں کھڑے کھڑے بھی پی لو۔ تبارک تعالیٰ ہمیں زمزم میں نہاوے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے سیراب فرمائے، اللہ تعالیٰ بار بار اسے دیکھنے اور چھونے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ جن کے گھروں میں زمزم ہے، اگر تھوڑی مقدار میں ہے تو وہ ایک کام کریں کہ افطاری کریں تو 1 ڈراپ افطاری کے پانی میں ڈال لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 روزے نمک سے 10 روزے کولسے سے یہ بڈھی کا مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ اس سے قیمتی پانی نہیں، یہ جنت کا پانی ہے، اللہ نے کافی مقدار میں دیا ہے، زمزم ہی سے روزہ کھولے۔ اگر کم مقدار میں دیا ہے اللہ نے پانی، جیسے کہ کسی نے 1 بوتل دے دیا، 2 بوتل دے دی، تو آپ جو ہے افطاری کے پانی میں 1 ڈراپ ڈالیں، کم سے کم اس سے ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ہمیں اتنا ہی نصیب ہے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ زمزم سے محبت کرنا اور زمزم کا ایسے متبرک اور جو ہے بابرکت موقع پر، ایک تو افطاری کے وقت اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور دوسرا حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماؤ زمزم لما شرب لا، کہ زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جاتا ہے اللہ وہ مراد پوری کرتے ہیں۔ بات جب تربیت کی چل رہی ہے تو مرد یہ نیت کر کے پیے کہ مجھے صالح عورت نصیب فرمائے، عورت یہ نیت کر کے پیے کہ مجھے صالح مرد نصیب فرمائے۔ اگر یہ دونوں ماں باپ ہیں یہ نیت کریں اے اللہ ہمیں صالح اولاد نصیب فرمائے۔ حاملہ عورت پیے وہ یہ نیت کرے کہ مولا لڑکا دے یا لڑکی دے،
لیکن صالح دے، تیرے دین کا خادم ہو، تیرے دین کی دائی ہو، تیرے دین کی داعیہ ہو۔ یہ نیت کے ساتھ ایک تو افطاری کے قبولیت کا وقت اور دوسرے زمزم کا وہ ڈراپ، اگر کسی کو ایک گھونٹ بھی نصیب ہو جائے وہ بھی بڑا سعادت مند ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی جھلکیاں تھی، بابرکت اور بارحمت جھلکیاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک حاملہ عورت کے لیے میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت آمینہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ حمل کے رکنے کے بعد مجھے حمل کا کوئی درد ہی نہیں ہوا، ڈیلیوری کا کوئی درد ہی نہیں ہوا، زچگی کا کوئی درد ہی نہیں ہوا، اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لڑکی اور لڑکے کا انتخاب اگر پہلے صحیح ہو جائے اور پھر وہ لڑکا بابرکت اور بارحمت ہو تو یہ جو عورتوں کو تڑکے ہوا کرتی ہیں بیماریاں، صبح کو ایک بیماری، شام کو بیماری، غیر ہاتھی کی طرح ہو گیا، ہاتھ شام کی طرح ہو گیا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر میاں بیوی نے لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کیا ہوتا اور پھر اس حمل کی ویسے حفاظت کی ہوتی جیسے کہ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، مباشرت ایسے طریقے سے کی ہوتی جیسا کہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا، یعنی اس کی دعا پڑی ہوتی، کپڑے نکالنے کے دعا پڑے ہوتے، اس کے بعد نیت صحیح کی ہوتی، یا اللہ تو لڑکی دے یا لڑکا دے لیکن ہم اس کو دین کا دائی بنائیں گے، ہم اسے دین کا خادم بنائیں گے، ہم حافظ قرآن بنائیں گے۔ ہماری نیت ہی خراب ہے، پہلے لڑکا ہو، ارے لڑکی ہو کہاں کی مصیبت، جہیز جمع کرو، ماں کا مال کھا جائے گی، باپ کو خرچدار کر دے گی، تو دنیا کی بیماریاں اس بری نیت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت تھے، اس لیے ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے اور درد سہ نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کی نیت میں جتنی زیادہ خرابی اتنا ہی میجر آپریشن ہوگا، اور ماں باپ کی نیت جتنی صحیح ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اتنی آسانی کے ساتھ بچے کو حمل کے دن جو ہے پار کروا دیں گے کہ حضرت آمینہ نے فرمایا 9 مہینے 9 سیکنڈ کی طرح گزر گئے اور درد سے اور ڈیلیوری کا کوئی درد نہیں ہوا۔ تو آپ کے پیدائش سے اور آپ کے بچپنے سے، آپ کے حمل قرار پانے سے ہمارے لیے نمونہ کہ ماں نے جو نیت کی تھی وہ نیت ہم کرے، باپ نے جو نیت کی تھی وہ نیت ہم کرے کہ اولاد کے بارے میں اچھے توقع ہم رکھیں۔ ہم لڑکے کے بارے میں سوچیں، لڑکا ہوگا میرے بزنس کا خلیفہ ہوگا، میرے بزنس کو آگے بڑھائے گا، لڑکی ہوگی مصیبت ہوگی، ہم نیتوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ حمل کے مرحلے کو دشوار کن بناتے ہیں۔ اگر کوئی حاملہ عورت اپنے حمل کے مرحلے کو آسان کرنا چاہتی ہے، اپنی نیت کو صحیح کرے اور اپنے شوہر کی نیت کو صحیح کرے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توحید-سنت.com دعوت و تبلیغ کا کام اس دور میں کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ کے نزدیک برحق ہے تو پھر آپ کیوں نہیں نکلتے؟ اگر آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ میں یہی سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے آپ چلتے پھرتے دائی بنیے تاکہ آپ کا بارونق چہرہ دیکھنے سے بہت سارے انسان راہ راست پر آ جائیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک جگہ بیٹھ کر جو کام ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ چل پھر کر کام کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ دین کا کام جو ہے وہ دین کا کام کئی چیزوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ سالن جو پکتا ہے کئی چیزیں ملنے سے سالن پکتا ہے، اس میں مرچ بھی لگتا ہے، اس میں نمک بھی لگتا ہے، اس میں پانی بھی لگتا ہے، اس میں ہلدی بھی لگتی ہے، اس میں مسالہ بھی، سب چیزیں، اور اس میں آگ بھی لگتی ہے، اور ہر ایک اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ آگ اپنا کام کرتی ہے، مرچ اپنا کام کرتا ہے، گوشت اپنا کام کرتا ہے، نمک اپنا کام کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو دوسری چیز اس کا تدارک کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے اتفاق سے اس دن جو ہے مرچ مسالہ کم ہو گیا تو ماں اور پکانے والی عورت یہ نہیں کر سکتی چلو 1-2 چمچ مرچ مسالہ کم ہوا تو اس کے بدل میں 2 چمچ نمک ہم زیادہ ڈال لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرچ اپنا ہی کام کرے گا، اس کا بدل نمک نہیں کر سکتا۔ گوشت کم ہو گیا چلو ہم سبزی زیادہ ڈال لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سبزی کدو ترئی اپنا کام کرے گی، نوکل اپنا کام کرے گا، گوشت اپنا کام کرے گا۔ یہ آپ ذہن میں فارمولہ رکھیں۔ اسی طرح عمارت جو بنتی ہے وہ عمارت کئی چیزوں سے، الیکٹریشین ہے وہ اپنا کام کرے گا، پلمبر ہے وہ اپنا کام کرے گا، میستری ہے وہ اپنا کام کرے گا، کولی والا ہے وہ اپنا کام کرے گا، اور انجینئر ہے وہ اپنا کام کرے گا۔ جیسے سالن میں ایک چیز کی کمی دوسرے سے پوری نہیں ہو سکتی،
ایسے ہی اس کام کے اندر بھی ایک چیز کی کمی دوسرے سے پوری نہیں ہو سکتی. دنیا کے کسی کام میں ایک چیز کی کمی دوسرے سے پوری نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انجینئر کو اتنے ہزاروں دیتے ہیں, ایک کام کریں گے, ایک انجینئر کو چھوڑ کر 10 مستری کو لے لیں, نہیں ہو سکتا. انجینئر ہونا, انجینئر اپنا کام کرے گا. اچھا صاحب مستری کولی والے کے مقابلے میں زیادہ لیتا ہے, ایک کام کریں گے, مستریوں کو ہٹا دیں گے, 10 کولی والوں کو بڑھا دیں گے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اپنا کام, وہ اپنا کام. چلو الیکٹریشین کو نہیں لیں گے, 2 پلمبر رکھ لیں گے, ہوگا؟ نہیں ہوگا. الیکٹریشین کرنٹ کا کام کرے گا, پلمبر پائپ کا کام کرے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے, وہ کرتے ہیں. ایک ملک ہے, اس ملک کی حفاظت جو ہوتی ہے مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. اسکولوں سے ہوتی ہے, کالجوں سے ہوتی ہے, سڑکوں سے ہوتی ہے, پولیس سے ہوتی ہے, فوج سے ہوتی ہے, کنویں سے ہوتی ہے, ایجوکیشن سے ہوتی ہے, اور مالیات بیت المال سے ہوتی ہے. ایک آدمی دیہاتی گاؤں والا وہ کنواں کھود رہا ہے, اس گاؤں کے اندر کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, کہیں جو ہے پانی ندی میں, اس کو کنواں کھود رہا ہے, بورویل کھود رہا ہے. تو اس نے بارڈر میں بیٹھے ہوئے فوجی کو, بارڈر میں BSF بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس فوجی کو برسا سے بیٹھ کو مکھیا مار رہی, کیا آؤ جی ہمارے ساتھ کنواں کھودو, پانی آیا تو 4 آدمیاں کی شادی ہوتی ہے, 4 آدمیاں کی زندگی بچتی ہے, وہاں بیٹھ کو مکھیا مار رہی کیا؟ اگر اس بے وقوف کا بات سن کر BSF فوجی جوان چھوڑ کر آ جائے, ملک ہی باقی نہیں رہے گا, ملک پر دوسرے ممالک والے قبضہ کر لیں گے. بارڈر سیکورٹی فورس پر ہندوستان کے اندر 1/3 بجٹ, 1/3 حصہ ڈیفینس پر دیکھو پاگل ہے, ان سے کہیے ٹیچر کہیے, ارے بیکار کا پیسہ خرچ کرتے ہیں ڈیفینس پر. ہندوستان کے اندر ایجوکیشن ہونا, تعلیم ہونا, وہ خرچ کر آؤ جی ABCD پڑھاؤ. آپ نے جو ہے میجر کو بلا لیا اور آپ نے فوجی کو بلا لیا. تو یہ آدمی اگر یہ سوچے گا کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں وہی کام صحیح ہے, اور پھر جو سامنے والا جو کام کر رہا ہے وہ کام غلط ہے, اس کی کم ظرفی اور کمی نہ ہونے کی علامت ہے. اس سے دنیا کا کوئی کام بن نہیں پاتا, نہ ملک کا کام بنتا ہے, نہ سالن کا کام بنتا ہے, نہ گھر کا کام بنتا ہے. یہ دین کا جو ملک ہے, یہ دین کا ملک خانقاہوں سے چلتا ہے, یہ دین کا ملک مدرسوں سے چلتا ہے, یہ دین کا ملک امامت سے چلتا ہے, یہ دین کا ملک اذان سے چلتا ہے, یہ دین کا ملک تعلیم اور تعلق سے چلتا ہے, یہ دین کا ملک چندوں سے چلتا ہے, یہ دین کا ملک دعوت و تبلیغ سے چلتا ہے, یہ دین کا ملک صوفیت سے چلتا ہے. یہ ہزاروں چیزیں ہیں جو مل کر ایک دین بنتا ہے. اگر اس دین کے ایک شعبے میں رہنے والا دوسرے شعبے کو کہے, میں کہوں امامت کرنے والا, کیا جی چندہ دینے کو پڑی, آؤ جی امامت کرو, چندہ کون دے گا, مدرسہ کیسے چلے گا؟ چندہ دینے والا چندہ دے, چندہ لینے والا چندہ لے, پڑھانے والا پڑھائے, قرآن پڑھانے والا قرآن پڑھائے, حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھائے, تصوف پڑھانے والا تصوف پڑھائے, انگریزی پڑھانے والا انگریزی پڑھائے. تو دعوت و تبلیغ میں لگنے والے اگر کمزرفی کا شکار ہوں گے, کمینگی کا شکار ہوں گے, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ہے, جو بیٹھا وہ کامیاب ہوا, جو اس میں نہیں بیٹھا وہ کامیاب نہیں ہوا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کان کھول کر سن لو چلا لگانے والوں اور نام نہاد دائیوں, نام نہاد مبلغوں, اگر تم نے دعوت و تبلیغ کو یہ سمجھا کہ حضرت نوح کی کشتی ہے, اس کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا, جو نہیں سوار ہوا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا. یہ لکھ کر رکھ لو. فضائل اعمال لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی میں ایک دن دعوت و تبلیغ میں نہیں لکھے. تو تمہارے حساب سے حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہنمی ہو گئے. استغفر اللہ علیہ باللہ. یہ بات غلط ہے میرے بھائی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کی فضا بنائی اور داعیوں کو تیار کیا, انہوں نے کہا علماء کے پاس جاؤ, اکابرین کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ, انہیں نکلنے کے لیے نہ کہو, وہ وہیں پر بیٹھ کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرو. پھر فرمایا وہ آنکھ ہے اور تم جسم ہو, تمہارے جسم اور اس آنکھ کے ذریعے سے تم دین کو دیکھتے ہو. آنکھ اندھی ہو جائے گی, دین نظر نہیں آئے گا. فرمایا کہ وہ چراغ ہیں, تم اندھیرے کے بھٹکے ہوئے مسافر ہو, چراغ کے بغیر راستہ نظر نہیں آتا. یہ تاکید تھی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. کچھ من چلے نئے قسم کے لوگ جڑ جاتے ہیں دعوت و تبلیغ میں,
جن کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نام خراب ہوتا ہے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک کا نام خراب ہوتا ہے۔ میرے بھائی، علماء اپنا کام کر رہے ہیں، فقہاء اپنا کام کر رہے ہیں، مدرس اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی آدمی، کوئی دیہاتی، کوئی ٹیچر بارڈر سیکورٹی فورس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم آ کر یہاں پر کنواں کھودو، یہاں پر آ کر سڑک ڈالو، وہاں پر بیٹھ کر برسوں سے مکھیوں کو مار رہے ہو، ایک دشمن کو بھی تم نے ختم نہیں کیا، اور حکومت تم کو اتنی اونچا تنخواہ دیتی ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد اتنی اونچی پینشن دیتی ہے، آؤ ہمارے ساتھ ہل چلاؤ، ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کرو۔ کھیتی باڑی کرنے والے کھیتی باڑی کریں، دوسروں پر تانا نہ دیں، دوسروں پر تانا دیں گے وہ ملک نیست و نابود ہو جائے گا، وہ ملک صحیح سالم نہیں رہے گا۔ علماء برابر مذہب اسلام پر ہونے والے جو حملے ہیں، کبھی عیسائیت کے راستے سے حملہ، کبھی قادیانیت کے راستے سے حملہ، کبھی بریلویت کے راستے سے حملہ، کبھی جو ہے یہودی اور نصارہ کے راستے سے حملہ، یہ حملے کے لیے ڈیفینس پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں علماء کرام۔ اللہ کی قسم، علماء اگر بارڈر سیکورٹی فورس کا کام نہ کرتے، امریکہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو کر فرقان نام کی کتاب ہمارے گھروں میں ایصال ثواب کے نام پر پڑھی جانی شروع ہو چکی ہوتی۔ یہ صدقہ ہے علماء کرام کا، انہوں نے حق کو حق کیا اور باطل کو باطل کیا۔ ان سے دعائیں لیں، یہ آنکھ ہیں آپ کی، یہ چراغ ہیں، ان سے آپ اپنی منزل کو معلوم کریں، ان کو تانا نہ دے، ان کو تشنیع نہ دیں۔ اگر تانا اور تشنیع کا کوئی مستحق ہے تو آپ دے مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ اپنی پوری حیات طیبہ میں 3 دن بھی نہیں نکلے، کیا کہیں گے آپ ان کے تعلق سے؟ اس لیے آپ جو ہے اپنے دائرے میں رکھے، اپنے دائرے سے آگے بڑھ کر علماء پر طنز کرنا، شیوا کرنا نہ داعیوں کا طریقہ ہے، نہ داعیوں کے بڑے اکابرین نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ آدمی خوشبو میں نہا لے، صاحب کوئی بات نہیں، سمجھے؟ ہاں البتہ انہیلر جو لیتے ہیں دمے کے مریض، وہ انہیلر نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ناک کے راستے سے انہیلر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم میں پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہیں، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ پورے کپڑوں میں خوشبو لگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں اگربتی کو بھی نہیں سلگا سکتے آپ، اور اسی طرح عود کو نہیں سلگا سکتے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے سلگایا ہے اور آپ نے اس دھویں کو حلق کے نیچے اتار لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ عطر کی خوشبو ہے، دیگر خوشبو ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، ہاں لیکن برہنہ انسان کے اوپر یہ کیسے حاوی ہوتا ہے؟ ان کے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہم نے کہا کہ کپڑے نکالیں تو دعا پڑھ کر نکالیں ورنہ شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، جب مباشرت کریں تو دعا پڑھ کر کریں ورنہ شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر یہ آتے کہاں سے ہیں؟ اس لیے علماء کے اندر اختلافات ہیں شیطان کے قید کرنے کے بارے میں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شیاطین میں جو سرکش شیاطین ہیں صرف وہ قید کر لیے جاتے ہیں، بڑے گرو گنڈال، بڑے بڑے دادا، ان کے بڑے بڑے ڈان جو ہوتے ہیں انڈر ورلڈ کے، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے چور اچکے پک پیکٹر کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ، سمجھ گئے؟ تو یہ پک پیکٹر ہوتا ہے، یہ زانی ہوتا ہے شیطان، کپڑے نکالنے کے بعد حملہ کرتا ہے، سمجھ گئے؟ فجر میں ہم مسجد کو گئے تو فرض نماز ختم ہو رہی تھی، ایسے میں ہم کیا کریں؟ کیا سنت پڑھیں، کیا فرض پڑھیں؟ آپ اس بارے میں سمجھائیں تو مہربانی ہوگی۔ دیکھیے فجر کی جو سنت مؤکدہ ہے اس کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اس نماز کو فجر کے بعد بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ جیسے ظہر کی جو 4 سنت ہے، آپ آئے اور نماز کھڑی ہو گئی، چاہے پہلی رکعت ہو، آپ فرض میں داخل ہو جائیں گے ظہر میں، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت اپنی اپنی جگہ پر پڑھیں، پھر 4 رکعت جو پہلے کی سنت ہے وہ پڑھ لیں آپ جو۔ لیکن یہ جو سنت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے آپ جب مسجد میں داخل ہوں اور آپ کو اندازہ ہو یہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت ہے، ہمارے 2 رکعت سنت کے پڑھنے تک کم سے کم ہمیں اتحیات مل جائے گا یا سلام بھی مل جائے گا، یہ امید ہے، تو آپ 2 رکعت سنت پڑھ کر آپ فرض میں شامل ہوئیے۔ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیے، فرض نماز کو ختم کر دیجئے، اور پھر فوراً بعد نہیں، اشراق کے بعد 2 رکعت آپ پڑھیے گا، یہ پینالٹی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی قضا کرتا ہے
فجر کو، تو اگر زوال سے پہلے اپنی قضا نماز پڑھتا ہے تو سنت کے ساتھ پڑھے گا، اگر زوال کے بعد پڑھتا ہے اللہ وہ نعمت اسے چھین لیتے ہیں، اتنا بڑا وقت تجھے ملا کم وقت نالائق کہیں گے، تو نے اس سنت کو چھوڑ دیا، اب کہیں گے اب سنت پڑھ بھی نہیں، پڑھے گا فائدہ بھی نہیں، اب خالی 2 فجر اپنے کوٹے کو کم کرنے کے لیے، قضا کرنے کے لیے تو جو ہے اب تو خالی فرض پڑھ لے، اب سنت نہیں پڑھ سکتا۔ یاد رکھیں جو حضرات مسجد میں آ کر سنت پڑھتے ہیں وہ فجر کی سنت پڑھے یا کوئی ایسی سنت جتنا دور ہو مصلی سے اتنا بہتر ہے، سمجھ گئے؟ بعض لوگ آ جاتے ہیں بڑے دادا قسم کے، یہ موٹے چوڑے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سنت پڑھنے لگتے ہیں اور سنت میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں 1:30 بجے کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں جو ہے 5:15 بجے جماعت کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ صاحب ان کی 1 رکعت ہی ہو چکی ہوتی ہے، امام صاحب مؤذن صاحب ڈھنڈاتے رہتے ہیں، امام صاحب ڈھونڈتے رہتے ہیں راستہ جانے کا، یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت طریقہ ہے۔ آپ کو مصلی سے جتنا دور، یعنی بات بالکل پیچھے سے شروع کرنا ہے سنت، آپ کو جہاں امام کی آواز بھی نہ جاتی ہو یا پاس والے حال میں یا کہیں اوپر جا کر آپ کو سنت پڑھنا ہے، تو یا یہ کہ اسی جگہ آپ کو سنت پڑھنا ہے کہ آپ سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دوسرے لوگ آپ کے سامنے سے گزرنے نہ پائیں۔ تو بہرحال اور بھی مسائل ہیں، کل ہم بیان کریں گے۔ جو حضرات بارش کی وجہ سے بیٹھ گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی خسارہ اور گھاٹا تو نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت پالن حقانی رحمت اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کے وہ جا نہ سکے، یعنی اے اللہ تو بارش کو ایسے برسا کہ بیٹھنے والا بندہ بیٹھ کر ہی رہ جائے۔ تو اگر بیٹھ جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ رات میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا مذاکرہ کریں گے، رات بھر نفل پڑھنے کا ثواب اللہ مرحمت فرمائیں گے، اور رمضان میں رات بھر نفل پڑھنے کے ثواب میں برس پڑھنے کا ثواب اللہ مرحمت فرمائیں گے۔ ہم اوروں کی طرح چکی نہیں پیستے، 11 سوا 11 تک ٹائم پاس کرنا، 10 بجے خلاص ہو گیا چلے گئے، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، اس لیے آپ کوشش کریں میرے